مہر صاحب آپ کی رائے سب سے پہلے جاننے چاہیں گے آج کی پریس کانفرنس کتنی اہم اور مولانا صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں اس میں، پیغام کس کو دے رہے ہیں؟ دیکھیے مولانا ظاہر ہے کلیئر پیغام تو اسٹیبلشمنٹ کو ہی دے رہے ہیں، کیونکہ مولانا کے خیبر پختونخوا میں ہی اسٹیک زیادہ نہیں ہے، ان کے افغانستان میں بھی ایک طریقے سے ظاہر ہے افغانستان سے خصوصی تعلق بھی ہے، اس لیے مولانا اپنے آپ کو اس پوری سیاست میں خاص طور پہ خیبر پختونخوا کی سیاست میں اپر ہینڈ اپنا رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ ان کے تحریک انصاف سے ایک زمانے میں بہت زیادہ سخت کشیدگی تھی، جس طرح کے ایک دوسرے پر الزام لگتے تھے، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف اور JUI قریب آئی۔ آج بھی جب مولانا بات کہہ رہے ہیں تو مولانا یہ بات کر رہے ہیں کہ تبدیلی تحریک انصاف کے اندر سے ہی آنی چاہیے، یعنی خیبر پختونخوا کے اندر اس میں۔ اب اس طرف مولانا کس طرف اشارہ کر رہے ہیں، کس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن ایک خاص سچویشن میں اگر ایک آتی ہے اور عدم اعتماد کی تحریک آ جاتی ہے تو امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ اگر JUI کو پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، ANP یہ ساری جماعتیں وزارت اعلیٰ آفر کریں تو کیا تحریک انصاف JUI منع کر دے گی اس میں؟ تو میرا خیال ہے مولانا لانگ ٹرم پالیٹکس کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ فاٹا کے مرجر کا فیصلہ واپس لے لیا جائے، اور اس بھلے تحریک انصاف اس میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ فاٹا کے مرجر کے فیصلے پر ری وزٹ کیا جائے، اس کو ری وزٹ کیا جائے۔ ان کی ہمیشہ سے یہ ڈیمانڈ رہی ہے اس میں، لیکن فوری طور پہ وہ کیپچر نہیں کرنا چاہ رہے تحریک انصاف کی حکومت کو وہاں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس کے بدلے میں آئندہ آنے والے انتخابات میں JUI کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے بیچ بچاؤ سے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں مولانا، اپنا اپر ہینڈ رکھتے ہوئے، لیکن ان کی آج کی بھی پریس کانفرنس کا اور ماضی میں بھی وہ جو بات کرتے رہے ہیں، ان کا میسیج اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہوتا ہے، ان کا میسیج نہ تحریک انصاف کے لیے ہوتا ہے اور نہ حکومت کے لیے۔ اچھا فخر درانی صاحب، آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ مولانا صاحب کے اس بیان کی اہمیت کیا ہے؟ کیونکہ بڑے رابطے بھی ہو رہے ہیں وفاق کی طرف سے ان سے، اور مولانا صاحب کا آج پریس کانفرنس میں آ کے کہہ دینا کہ تجویز ان کی ہے کہ تبدیلی آئے۔ شکریہ علینا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا یہ جو بیان ہے بڑا اہم ہے، اور اس کی اگر اہمیت کے حوالے سے دیکھا جائے اور اس کی وجوہات دیکھی جائے، دیکھیں اس ٹائم خیبر پختونخوا کے اندر جو صوبائی حکومت ہے اس کے دو بڑے اہم مسندوں پہ حکومت کے ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی کے ان کے اپنے سیاسی اپوننٹ بیٹھے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور براہ راست ان کے ساتھ الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں، ان کے اپنے جو آبائی ضلع ہے اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گورنر ہیں وہ بھی براہ راست ان کے ساتھ جو ان کی جو آبائی ضلع ہے وہاں پہ الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں اگر یہ ان کی حکومت کو ہٹایا جاتا ہے، خیبر پختونخوا میں PTI کی حکومت، اور اس میں کوئی نمبر گیم کے کوئی ایشو بنتا ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر کوئی گورنر راج لگنے کے بھی کوئی چانسز ہو سکتے ہیں، تو اس صورت میں بھی مولانا فضل الرحمان کے جو اپوننٹ ہیں وہی کامیاب ہوں گے، اور اگر ابھی علی امین گنڈا پور جاری رکھتے ہیں تو اس صورت میں بھی مولانا فضل الرحمان کو نقصان ہو رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان خیبر پختونخوا کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ یا موجودہ وزیر اعلیٰ قائم رہیں، اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ گورنر راج یا اس طرح کا کوئی سیٹ اپ بنے جس میں پھر ان کو سیاسی طور کے اوپر نقصان ہو، تو وہ ود ان PTI یہ تبدیلی چاہ رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ میں اگر آپ کو بتاؤں تبدیلی کیوں چاہ رہے ہیں اور ود ان PTI کیوں چاہ رہے ہیں، وہ خود کیوں یا جو حکومتی باقی اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ کیوں نہیں کر رہے۔ دیکھیں مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ سیاست میں بڑے، ان کا اگر دیکھا جائے جو تدبر ہے وہ بہت زیادہ باقی سیاسی جماعتوں سے میں سمجھتا ہوں ان کو زیادہ جو ہے وہ خاص طور کے اوپر اس طرح کی جو سیاست ہے اس میں سوچ بچار کرتے ہیں۔ 2022 کا اگر آپ دیکھیں جو ایک ہمارے سامنے نتیجہ نکلا ہے کہ عمران خان کی حکومت اس ٹائم سب سے زیادہ ان پاپولر تھی، ان کے اپنے جو لوگ تھے اس ٹائم دوسری سیاسی جماعتوں میں ٹکٹس کے لیے لائنیں لگا کے کھڑے تھے اس ٹائم، کیونکہ عمران خان کچھ ڈیلیور نہیں کر پا رہے تھے، پور پرفارمنس تھی عمران خان کی وفاق میں، اور جو نیکسٹ الیکشنز آنے تھے کوئی بھی ان کی PTI کے لوگ جو ہے یہ افورڈ نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ PTI کے ٹکٹ سے وہ کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے، اور اس تحریک عدم اعتماد کے بعد اچانک سے عمران خان کو جو ہمدردی کا ووٹ ملتا ہے اس سے ان کی پاپولیرٹی کا گراف ایک بار پھر سے جو ہے وہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ تو یہی بات اب جو خیبر پختونخوا کے اندر گورننس کی صورتحال ہے، جس طرح سے پرفارمنس کی صورتحال ہے، وہاں پہ جس طرح سے علی امین گنڈا پور کی حکومت سے نہ کوئی میگا پروجیکٹ، نہ کوئی عوام کو ڈیلیور کیا جا رہا ہے، صحت میں دیکھ لیں اس کے میدان میں کہیں کوئی کارکردگی نہیں ہے، تعلیم کے میدان میں دیکھیں، معاشی طور کے اوپر دیکھیں، صوبہ
उसकी सूरत हाल दिगरगू है हर गुजरते दिन के साथ। तो मौलाना फजल रहमान ये जानते हैं कि अगर इस टाइम पे इनको हटा के अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को हटा के कोई इत्तेहादी हुकूमत ही वहाँ पे सेटअप को जो है वो उसमें आती है, तो इसका मतलब है वो पीटीआई की 2022 की तरह एक बार फिर से मदद कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और पीटीआई को मज़ीद जिस तरह इमरान खान को अब 8-10 साल मज़ीद जो है ये सिर्फ निकालने की वजह से उनको एक बयानिया जो मिला है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मज़ीद 10 साल जो है मौलाना फजल रहमान की वो जो पोजीशन है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इनको वहाँ पे भी जो सियासी शहादत का जो रुतबा है पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मिल जाएगा। तो मौलाना फजल रहमान आगे का सोच रहे हैं कि अगर इस टाइम पीटीआई की हुकूमत निकाल के कोई दूसरा सेटअप लाया जाता है तो उससे मौलाना फजल रहमान जो है इमीडिएटली इसमें अफेक्ट होंगे। यही वजह है कि वो ये चाहते हैं तब्दीली आए, अली अमीन गंडापुर जो उनके इमीडिएट जो सियासी हरीफ हैं वो भी चले जाएं, लेकिन विद इन पीटीआई कोई दूसरा कैंडिडेट आए जो कि हुकूमत करे, ताकि पीटीआई को ये बयानिया ना मिले कि हमें हुकूमत पूरी नहीं करने दी गई और हमें दरमियान में से ही निकाला गया है। तो ये वजह है मौलाना फजल रहमान जो है इमीडिएट एक तब्दीली चाहते हैं, लेकिन वो पार्टी के अंदर से ही चाहते हैं, वो खुद ना इस तब्दीली का हिस्सा बनना चाहते हैं, ना ही इत्तेहादी जमातों को वो करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ जहाँ तक अगर सेनेट के हवाले से देखा जाए तो उसमें मौलाना फजल रहमान के हवाले से ये हमेशा से ही है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सियासत में ज़्यादा गहरी दिलचस्पी रखते हैं। उसके साथ साथ बलोचिस्तान में भी, इसमें भी वो घाटे का सौदा कोई नहीं करेंगे, चाहे वो हुकूमती इत्तेहादियों के साथ भी हो या पीटीआई के साथ। पीटीआई के हवाले से भी इन्होंने हुकूमती इत्तेहाद को ये कहा है कि कुछ 1-2 सेनेटर्स के नाम हैं जिसके ऊपर मौलाना फजल रहमान को ख़ास तौर के ऊपर पीपल्स पार्टी के अंदर जिस पे इनको तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात हैं कि ये इनको विड्रॉ करें, अदरवाइज़ वो पीटीआई के साथ इत्तेहाद बना के भी जो सेनेट का इलेक्शन है उसमें जा सकते हैं। तो मौलाना फजल रहमान बड़े अच्छे तरीके से जो सियासी तौर के ऊपर अपनी इसको चाल कहें या जो अपनी जो भी हिकमत अमली है वो उसको अपना रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग फ़खर। वो कहते हैं ना अंग्रेज़ी की एक कहावत है, किलिंग 2 birds with 1 stone।